تو آئیے میں اس طالبہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا نام بشارہ شادبین ہے، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین مجلس، میرے عزیز ساتھیوں، صدر محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص نیت۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن دوستو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال اور ہماری عبادتوں میں اخلاص ہے یا نہیں، کیونکہ اخلاص ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری نیتوں میں خلوص نہ ہو تو کوئی عبادت اور کوئی اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہمارے نیتوں کے اعتبار سے ہی ملتا ہے۔ محترم دوستو، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت اور ہماری ہر اعمال صرف اللہ ہی کی رضامندی کے لیے ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائے گا اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرمائے گا جس کو چاہے گا۔ محترم دوستو، جو لوگ اپنی عبادتوں کو چھپاتے اور ہر کام خلوص نیت سے کرتے ہیں، ویسا ہی لوگ اللہ سے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کرتی ہوں ختم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھی بشارہ شادبین۔